السلام علیکم دوستوں، اسٹوری نائٹ کی تیسری کہانی یا تیسرا افسانہ دور نہ کرنا سے، ناولٹ سے۔ تو مخمصے اس کا نام ہے، مخمصے۔ شروع کرتے ہیں۔ چاندنی جب یونیورسٹی آئی اسے لگا رضا اسے یہیں کہیں موڑ پر کھڑا مل جائے گا، کہے گا کچھ نہیں، اسے پوری نظریں اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، بس اس کے قدموں پر نظریں رکھے دھیمے سے مسکراتا ہوا اس کی موجودگی کو محسوس کرے گا۔ اگر وہ رک گئی تو وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھے گا، اور اگر اس کی مسکراہٹ کھل گئی تو وہ بھی اپنا رخ اسی طرف کر لے گا جدھر چاندنی کو جانا ہوگا۔ جب وہ سارے مڑ چکی اور ایسا کچھ نہ ہوا تو وہ رک گئی۔ راستے سے ہٹ کر وہ ایک درخت کے نیچے حیران کھڑا تھا۔ یہ درخت تو اس روز انہوں نے کاٹ دیا تھا، ہے نا؟ آج یہ پھر کیسے اگایا؟ اس روز رضا کو اسی درخت کے ٹوٹنے، کٹنے اور تڑکنے کا گمان ہوا تھا اور وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ چاندنی کو ایسا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے رضا کی دلکش شخصیت کو حیرت میں ڈوب کر مسخ ہوتے دیکھا تو اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ امڑ آیا۔ درختوں کو کوئی کیوں کاٹے گا؟ کسی کو خودکشی کرنی ہے کیا؟ چلو آ جاؤ میرے ساتھ۔ اچھا، اس نے کہا اور وہیں کھڑا رہا۔ تم چلو، بعد میں آ جاؤں گا۔ اوکے، جیسے تم چاہو، چاندنی نے کندھے اچک کر کہا اور ڈیزی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ تو نظر نہ آئی، مگر سر اکرام اللہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ یاد ہے نا، آج تقریر کی تیاری کرنی ہے، 10 منٹ بعد آڈیٹوریم میں ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، میں نے ڈیزی کو بھی یاد دلا دیا ہے، وہ بھی پہنچ جائے گی۔ جی سر، ضرور، مجھے یاد تھا، چاندنی نے کہا اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ چاندنی وقت پر ہی آڈیٹوریم پہنچ گئی۔ سر اکرام اللہ اسٹیج کے پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ ڈیزی ابھی نہ آئی تھی، وہ سر کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تقریر زبانی یاد کر لی؟ نہیں سر، تھوڑی سی، جتنی راستے میں یاد ہو سکتی تھی۔ دراصل 2-3 دن سے گھر مہمان آئے تھے، وقت نہیں ملا۔ 3 دن سے؟ اچھا، سر نے کچھ عجیب نظروں سے اس کی تھوڑی بات دہرائی۔ جی سر، 3 دنوں سے، ڈیزی کے آنے سے پہلے کچھ اور کوشش کرتی ہوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، ریلیکس رہو، آج کاغذ سامنے رکھ کر سنا دینا۔ وہ مسکرا دی۔ رضا سے ملاقات ہوئی؟ کوئی بات؟ بس راہ چلتے چلتے، کچھ خاص بات نہیں ہوئی، میں آ رہی تھی تب۔ ڈیزی سمجھتی ہے رضا تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اور تم بھی۔ وہ ایسا کیوں سمجھنے لگی؟ آپ بھی شاید ڈیزی کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ بہت سیدھا سوچتی ہے اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اکثر کہہ بھی دیتی ہے۔ وہ مجھے کیوں پسند یا پیار کرنے لگا؟ ایسا کیا ہے؟ آپ نے فنکشن پر ڈیزی کو دیکھا تھا، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ حسن کے بارے میں جانتی ہو؟ میرا خیال ہے نہیں۔ جو آنکھوں کو اچھا لگے، حسین، چاندنی نے سادہ تعریف کی۔ ڈیزی فنکشن کے بعد تو خاص پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ جب خاص نہ سجی ہو تو پیاری تو نہیں لگتی۔ تو مس، میرا ماننا یہ ہے کہ پیارا لگنے اور پیارا ہونے میں فرق ہے۔ حسن آج کل رہ ہی نہیں گیا۔ حسن وہ ہوتا ہے جو کسی بھی آرائش سے عاری ہو اور مشاطہ انہیں دیکھ کر دلہنوں کو سجائے۔ فطرت کے ان رنگوں کی رضا کو بہت پہچان ہے، اسی لیے ہم دونوں سمجھتے ہیں وہ تم سے بہت پیار کرتا ہوگا۔ رضا کے ساتھ تنہائی میں گزارے کے وقت کی وجہ سے سر کی باتیں سمجھنے میں چاندنی کو قطعاً دقت نہ ہوئی۔ اس کے رخساروں کی تمازت بنا دھوپ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ اس کے دل و ذہن سے پھوٹتی کرنوں کا اثر تھا۔ تو سر اس تو کے جواب میں خاموش رہے اور اس کے گالوں کے بدلتے اور اپنے حواس کی طرف لپکتے رنگوں کو دیکھنے لگے۔ سر کی نظریں چاندنی کے چہرے پر کسی معطر قوس قزح سی رنگین جیلی کی طرح پھسل رہی تھیں۔ رضا نے تو مجھے چند لمحوں کے لیے بھی ایسے نہ دیکھا تھا، چاندنی نے سوچا۔ وہ اپنے موجود احساس کے ادراک کے جھونکے میں ہی متذبذب تھی کہ اسی دوران ڈیزی آ گئی۔ واہ،
جہاں کوئی پیاری لڑکی دیکھی موقع ملتے ہی لائن مارنا شروع کر دی، وہ بھی تنہائی میں۔ چاندنی شرما گئی۔ سر نے اسے نارمل لیا اور ڈیزی بھی جیسے معمول کا کوئی ڈائلاگ بول کر قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوہ میرا پرس! ڈیزی نے گلے پر ہاتھ مارا۔ ابھی آئی، شاید کینٹین میں رہ گیا ہے، ابھی آئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے تھے میرے چہرے کو؟ اس نے ڈیزی کے جاتے ہی جیسے سرگوشی کی ہو۔ سچ بتاؤں، مانو گی؟ لائن والی کہانی نہیں۔ حسن کیا ہے؟ میں نے جوانی سے ہی سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، میں صرف لڑکی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ بہت سی لڑکیوں، عورتوں کو دور سے دیکھ کر ان کے حسین ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بہت سی عورتیں یا لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ چاندنی ان تفصیلات سے اکتانے لگی تھی۔ وہ آپ لائن والی کہانی نہیں والی بات کر رہے تھے۔ اکرام اللہ مسکرا دیا، تھوڑی دیر خاموش رہا اور وہ منتظر۔ سچ بتاؤں، وہ سب جو صرف دور سے ہی حسین لگتی ہیں، سب حسین ہو جائیں اگر ان پر یہ تمہارا چہرہ لگا دیا جائے۔ چاندنی نے آنکھیں اٹھا کر سر کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ تمہارا چہرہ ایک ایسے دروازے سا ہے جہاں سے حسن کو دریافت کیا اور اس کا شکار ہوا جا سکتا ہے۔ یوں کہہ لو، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے حسن کی اصل تعریف مل گئی ہے۔ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اور کیا، سر نے کچھ جھوٹ بولا ہے کیا؟ ڈیزی اس دروازے سے اندر آ چکی تھی جدھر ان دونوں کی پشت تھی۔ تقریر یاد ہے تمہیں؟ ڈیزی سے سر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سناؤ، بس 2 منٹ بعد تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، ڈیزی نے چہرہ اور بال درست کرنے کے بعد روسٹرم پر آ کر کہنا شروع کیا۔ رک جاؤ، یہ ماڈلنگ والا انداز نہیں۔ اچھا تو لگتا ہے مگر تقریر میں اوور ہو جاتا ہے۔ اوکے سر، مگر جج بھی تو زیادہ مرد ہی ہوں گے، انہیں بھی تو کچھ چاہیے ہوگا۔ چلو بس تھوڑا بہت ماڈلنگ ٹچ، اوکے۔ اوہ شٹ اپ، تم اچھی ماڈل ہو اور مقرر بھی اچھی بنو، پھر ایکٹر بھی اچھی بن جاؤ گی۔ اوکے، سیریس ہو کے سٹارٹ کر دو۔ تقریر ہو چکی تو تلفظ، اتار چڑھاؤ اور جملوں میں وقفے سمجھنے کے بعد خود ہی تالیاں بجاتی آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ چاندنی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بدر ملا تھا تم سے؟ سر بدر؟ ہاں، حلق سے غیر متوقع سوال نکلا جسے ڈیزی نے اثباتی سمجھا۔ سنا کیسا رہا؟ بتا رہا تھا تم بہت دیر تک اس کے ساتھ رہی۔ ہاں۔ دیکھا وہ پراؤڈ، سیریس، شریف مجسمہ اخلاق، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، بس موقع ملنے کی بات ہوتی ہے۔ مرد سالے سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کیا؟ چاندنی نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیزی یہ 4-5 دن سے شہر سے باہر نہیں گئی، تو پھر وہ اس جیسی ہوگی، جڑواں، روح، خیال وغیرہ وغیرہ، مان لیتے ہیں، اپنا کیا جاتا ہے۔ اور اگر تو ہی تھی تو اس میں کیا ملنے والا ہے؟ اس نے ایکٹروں کے انداز میں کہا۔ ہاں، اگر تو ہی تھی تو اپن کا کیا ملنے والا ہے؟ اس نے ایکٹروں کے انداز میں کہا۔ رضا کہیں جاب کے لیے جا رہا ہے؟ اکرام اللہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ چاندنی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کہہ رہا تھا کام مرضی کا ہے، شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ کل تک تم بھی تقریر یاد کر لینا، کل ملتے ہیں، سر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور چل دیے۔ اب اٹھ جاؤ، چلیں، 2 منٹ، ذرا سر چکرا رہا ہے، بیٹھو تھوڑی دیر۔ ہیں؟ سر چکرا؟ ارے اتنی ہی دیر میں یہ نوبت؟ کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروانا ہو تو بتانا، ڈیزی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ ہنستے ہوئے چل دی۔ راستے میں رضا کو دیکھا، نظر نہ آیا۔ سر بدر کا کچھ بتا؟ نہیں بتاؤں گی کسی کو۔ چل بتا دینا، ڈیزی نے چاندنی کو گدگدی کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو بتانا سر اکرام کا۔ لو بتا دیتی ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ مگر یار، انہوں نے مجھے
پکا کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانے کو۔ اکرام اور بدر تو پکے دوست ہیں۔ اکرام تو اندر باہر سے کچا ہے، مگر یار بدر توبہ توبہ، باہر سے اتنا پکا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ باہر سے بڑی بڑی شخصیتیں، ماڈل پرسنالٹیز، بہت سوں کو دیکھا۔ مجھے تو جانتی ہے، انہیں 2 منٹ میں توڑ دیتی ہوں۔ باہر سے رکھتے ہیں پکے خول، نہیں ان سے بھی ندیدوں کی طرح جھانکتے ہیں۔ ایسے اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، 2 منٹ میں توڑ دیتی وہ سب۔ بس میں نے وعدہ کیا ہے، نام کسی کا نہیں بتاؤں گی۔ ڈیزی نے چاندنی کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر کہا، تو مجبوراً جاتی ہے ان کے پاس؟ تو مجبوراً جاتی ہے ان کے پاس؟ ہاں، وہ تم سے زیادتی کرتے ہیں۔ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ کیوں جاتی ہوں؟ میرا بھی فائدہ ہے۔ اگر ان سے پیسے لیتی ہوں تو وہ جو فائدہ مجھ سے لیتے ہیں میں شاید اس سے زیادہ ہی لے لیتی ہوں۔ تو پھر تو ان کو پیسے کیوں نہیں دیتی؟ پھر دونوں قہقہ مارتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئیں۔ اور ڈر سب سالے جانتے ہیں، ہم 2 منہ والی سپنیاں ہوتی ہیں، ایک بار ہماری لپیٹ میں آ جائیں تو گئے۔ چاندنی تجھے ایک بات بتاؤں؟ لڑکیاں عورتیں بھی پیسے دیتی ہیں مردوں کو، وہاں گشتے مردوں کی بھی کمی نہیں۔ سچ کہتی ہو؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ ہوگا بھی کیسے؟ تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ دیکھا ہے کیا؟ نہیں نا، یا دیکھ لیا ہے؟ نہیں دیکھا تو دکھوا دوں؟ بول۔ چل بکواس نہ کر، جو تم جانتی ہو کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بے شرم۔ اس دن وہ کوئی کلاس لیے بغیر ہی گھروں کو لوٹ گئی۔ گھر کے معمولات میں چاندنی کی محدود شمولیت، اور پھر وہی کمرہ، شام اور رات اور تنہائی اور یادیں اور سوالات۔ چاندنی صرف ماں کا ہی نہیں، میں تمہارے آرام کا بھی اسی طرح خیال رکھوں گا، جیسے بچپن میں ہماری مائیں کسی غیبی ہاتھ کی طرح ہمارے سارے کام کر دیتی ہیں۔ دعا کرو مجھے وہ نوکری مل جائے جس کی میں خواہش کر رہا ہوں۔ تمہارا دل میرے لیے بہت خلوص سے سوچتا ہے، مجھے یہ محسوس کر کے خوشی ہوتی ہے، چاندنی نے کہا تھا تو وہ کھل اٹھا تھا۔ ادھر راشد چاندنی کے بارے میں سوچتے رکا۔ انٹرویو ممکنہ طور پر سخت تھا۔ کتابوں کی طرف دیکھا، ایک منتخب کی اور شیلف سے نکال کر پڑھنے لگا۔ پڑھتے جلدی تھک گیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے علم کے کچھ حصوں کو ترتیب دینے لگا۔ ایک کو زہد کے غرور نے سزا دلوائی، زہد سے زیادہ عالم افضل قرار پایا۔ غرور الخبائث، حق کی اطاعت کو فلاح ملی۔ عالم نے کہا، میں نہیں جانتا۔ کہا، علم سمندر ہے اور میں کنارے پر کھڑا اس کے پانی سے نم مٹی دامن میں لیے ہوں۔ تم اسے اپنا کل دو گے تو یہ تمہیں اپنا جزو دے گا۔ یوں اس جزو کو اپنا کل دینے اور حق کی اطاعت کو وسیلہ فلاح بتا کر زندگی کا مقصد قرار دے دیا گیا۔ ایک روز اسی طرح سوچتے ہوئے سمندر کے کنارے ننگے پاؤں چلتے ہوئے راشد کے خیالات ایک سمندری بگلے نے منصر کر کے رکھ دیے۔ جب وہ ساحل پر ایک مٹتی لہر کے ابھرے خم سے مچھلی یوں اٹھا کر لے گیا کہ وہ لہر اسے ہاتھ بڑھائے مچھلی پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ سیگل کو پنجے میں مچھلی دبائے اور مچھلی کو زندگی کے آخری لمحے کی بے بسی میں دیکھنے لگا، ایک کی حیات کا انجام اور دوسرے کا تسلسل۔ لٹر فار ون، لگژری فار ادر، اس نے سوچا اور فضا اور سمندر سے نظر ہٹا لی۔ جہاں جنگل کی طرح کا قانون مسلسل چل رہا ہے، اس نے سوچنا بند کر دینا چاہا، مگر ایسی سوچوں کو روکنا آسان تو نہیں۔ سوچنے کا عمل اس وقت اور بھی مشکل ہو گیا جب دماغ کی سکرین پر سمندری بگلا، سمندر اور فضا ایکشن ری پلے کی طرح جلدی سے گزر گئے۔ اس کے ذہن میں ایک طنز گونجی، ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ یوں وہ ذہنی طور پر نڈھال ہونے لگا تو وہ نم ریت سے ہوتا ہوا ساحل کی خشک ریت پر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی خیالوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر رضا بھی اسی ملازمت کے انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوا تھا جس کے لیے راشد ایک شام تنہائی میں چاندنی کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اس کی داخلی کہکشاؤں میں
کہکشاں میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ ان داخلی کہکشاؤں تک کسی دیوانے کے ایسے سفر کے بعد پہنچا تھا جسے مسافتوں کے راستوں کا ادراک نہ ہو، بس بہتے چلا آیا تھا، اور اسے لگنے لگا کہ خارجی فطرت اور داخلی الہام ایک ہو رہے ہیں۔ یوں انسانی رابطوں اور تعلقات کے بہت سے پہلو ایک خلا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ اس خلا کا ارتعاش چاندنی سے ایک ملاقات کا کچھ ایسا نتیجہ تھا جس سے وہ ابھی تک لڑ رہا تھا، اور اس کے سامنے دو زانوں بھی ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں جو کچھ نہ آ رہا تھا وہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ اس ملازمت کے لیے آمادہ بھی ہو گیا تھا جس کا ارشد بھی امیدوار تھا۔ اس ملازمت کا اشتہار بھی عجیب تھا۔ انسانوں کی داخلی کہکشاؤں کے خوابیدہ ستاروں کو جگانے سے متعلق ایک درسگاہ کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ آخر میں ناقابل نظر انداز تنخواہ اور سہولتوں کا ذکر تھا۔ اس ملازمت کو حاصل کرنے کی کوشش کا محرک اس امنگ کی لگن تھی جو چاندنی سے ملاقات کے دوران اس کے داخل اور خارج کو جھنجھوڑ دینے کا باعث بنی تھی۔ چاندنی کے لیے رضا کا نوکری کرنے کا ارادہ ناقابل فہم تھا۔ سر اکرام اللہ نے جب اس رضا کے ارادے کا ذکر کیا تھا وہ حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ سر بدر، سر اکرام اللہ، رضا، راشد، ڈیزی، شادی، ہر لفظ اس کے لیے سوال بن چکا تھا۔ اس کی تفصیل میں سوائے سمندری ریشوں کے لہروں کے دوش پر بے بسی سے بہے جانے کا کچھ نہ تھا۔ اس کی تفصیل میں سوائے سمندری ریشوں کے لہروں کے دوش پر بے بسی سے بہے جانے کے کچھ نہ تھا۔ پھر اس کے کمرے میں جس کی کھڑکی کے شفاف شیشے سے چاندنی سر پٹک کر لوٹتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ کسی مقدس روح نے اپنے پہلے گناہ کی گھنے رنگ میں رنگی کوئی ناقابل دید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سورج یا چاند یا کوئی بھی عرضی کمکمہ اس کے کمرے میں روشنی نہ کر پا رہا تھا۔ اماوس کی سراسیمگی کا ہراس کمرے میں شدید سے شدید تر ہو رہا تھا۔ چاندنی کی ماں دبے پیروں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازے کے ایک مخصوص سوراخ سے اس نے کمرے میں جھانکا۔ چاندنی کے سامنے کھڑکی پر لمحوں کے لیے چلتی تصویریں فلمی اسکرین کی طرح چلیں۔ چاندنی انہیں خاموشی اور بغیر ڈر کے دیکھے جا رہی تھی اور ان سے اطمینان سے جیسے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے دیکھا چاندنی کے چہرے پر خوف نہ تھا اور نہ اس کی باتیں اتنی اونچی آواز میں کہ کمرے سے باہر سنائی دیں۔ وہ پلٹ آئی اور ان تصویروں کو نظروں میں دہرانے لگی جو لمحوں کے کسی حصے میں اس نے دیکھی تھی۔ وہ سب چہرے بالکل غیر مانوس محسوس نہ ہوئے۔ ہاں، جو چہرہ اس نے فوراً پہچان لیا وہ راشد کا چہرہ تھا۔ ایک چہرہ تو ایسا تھا جس سے وہ ڈر گئی تھی۔ چاندنی اس کے پہلو میں تھی۔ اسی صبح فجر پڑنے کے بعد جب چاندنی کے والدین چائے پی رہے تھے تو چاندنی مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ ماں نے قدرے خوف سے اچانک اس کی طرف دیکھا اور خوف چھپانے کی کوشش میں بظاہر خوشی سے چاندنی کے باپ کو دیکھنے لگی۔ چاندنی نے سلام کیا اور آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر دائیں جانب بیٹھ گئی۔ چاندنی، کل تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، تمہیں بہت پیار کہہ رہی تھی، ماں نے معنی خیز نظروں سے باپ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ہمیں تو اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے، جیسے وہ خوش ہم خوش۔ اس کے باپ نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ بابا، میں بابا کی خوشی سے ہٹ کر کوئی کام نہ کروں